اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسي خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ یوسف علیہ السلام کے لیے آخری بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے یہ طے کیا کہ عزت بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ قصوروار تھا تو اس لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک منصوبہ انہوں نے تیار کیا۔ انہوں نے کہا بھی اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ یوسف جب جیل میں جائے گا تو پورے مصر کے اندر یہ بات پھیل جائے گی اور ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ میاں باقی غلام کا قصور تھا، اس لیے تو اس کو جیل بھیجا ہے۔ تو ہوا یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ارشاد فرمایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، ساری گواہیاں سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے محض اپنی انا اور اپنی عزت کی خاطر یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا۔ اب جب جیل بھیجنے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت حمام بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو محل سے جیل کی طرف منتقل کیا جا رہا تھا نا، تو آپ کو ایک گدھے پر بٹھایا گیا اور آگے ایک مالک غلام کو جو ہے بھیجا گیا۔ تو وہ بھارے بازار کے اندر نا یہ آواز لگاتا جاتا کہ جو شخص اپنے مالکہ کو انکار کرتا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص اپنی مالکہ کو انکار کرے یا اس کا کہنا نہ مانے اس کی یہی سزا ہے کہ اسے عیش و عشرت کے محل سے نکال کے جیل ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی یوسف علیہ السلام یہ فرماتے جاتے، آپ فرماتے کہ جہنم کی سزا سے یہ سزا بہت کم ہے، جہنم کی سزا سے یہ سزا بہت کم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ بھائی اس سزا سے اگر میں خدا نہ خواستہ اس عورت کی طرف مائل ہو جاتا تو اس سزا سے پھر جو جہنم کی جو سزا تھی اس کو کون برداشت کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کہتا جاتا ہے جو مالک کی بات نہ مانے، مالکہ کی، اس کی سزا یہ کہ اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے کہ جہنم کی سزا سے بہت کم ہے، جہنم کی سزا سے بہت کم سزا ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل پہنچے، جیل پہنچنے کے بعد آپ کے دن رات گزرے کیسے، جیل کے اندر آپ نے کیسے دن گزارے ہیں اور کیسے راتیں آپ کی گزری ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جیل کے اندر دن کیسے گزرے ہیں اور آپ کے معمولات کیا تھے، یاد رکھیں۔ یہ بھی حضرت حمام بن منبہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یوسف علیہ السلام ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے اور سارا دن آپ کا جو ہے وہ روزے کے اندر گزرتا۔ اور واحد یوسف علیہ السلام تھے جیل کے اندر جس کو کوئی پریشانی بن جاتی سب سے پہلے پہنچ جاتے اس کے پاس۔ تمام قیدیوں کے اندر واحد یہ پہلی شخصیت تھی کہ جو حوصلہ افزائی بھی لوگوں کی کرتے، جو ایسے قیدی تھے جو بالکل اپنی رہائی سے بھی نا امید ہو چکے تھے، آپ ان کو جا کے حوصلہ دیتے۔ اور روایت کے اندر آتا کہ جب آپ جیل کے اندر تشریف لے کے گئے تو آپ نے سب کو مبارکباد دی، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہاری رہائی کا دن جو ہے بڑا قریب آ چکا ہے، کیونکہ پتہ تھا نا کہ آخر وقت ایسا آنے والا کہ میں نے ان سب کو رہا کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے سب کو مبارکباد دی، فرمایا تمہیں خوشخبری، مبارک ہو تمہیں، تمہاری رہائی کا ٹائم جو ہے نا وہ بڑا قریب آ چکا ہے۔ تو باقی سارا دن اور آپ کے رات جو معمولات تھے وہ یہی تھے کہ غریبوں کی جو وہاں پہ جو حوصلہ، آپ کو دیکھو قید کے اندر تو حوصلہ ہی چاہیے نا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ حوصلہ افزائی ان کی کرتے تو لوگ حیران رہ جاتے قیدی کہ یہ کیسا قیدی ہے، آپ ہی قید کے اندر ہے لیکن ہمیں حوصلہ دیتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کچھ ٹائم پہلے نا ایک سوال کیا گیا تھا کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے کون سی عبادت کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں نبی کو اعلان نبوت سے پہلے سارے معاملات کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی معاشرے کے اندر ایک اتنا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ جب وہ نبی نبوت کے لیے کھڑے ہو کے اعلان کرے تو معاشرہ اس کے کردار کی گواہی دے رہا ہو۔ دیکھیں نا جی، آقا علیہ السلام نے 40 سال کون سی عبادت کی ہے؟ 40 سال حضور کے اسی کے اندر گزرے ہیں کہ جناب جوانی آئی تو کبھی اس کی مدد کر رہے ہیں، کبھی اس کی مدد کر رہے ہیں، کبھی حلف الفضول کے اندر کھڑے ہیں، کبھی حرف فجار کے اندر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری وہ تحریکیں، ہر ایک کی مدد کرنا، ہر ایک کی جناب اس کے ساتھ لگ جانا، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بخاری کے اندر ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے الفاظ استعمال کیے بخاری کے اندر، فرمایا تکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یا رسول اللہ ہر غریب کی تو آپ مدد کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
تو کہنے کا مقصد یہ کہ نبی کو اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے نبی کو، کہ کل نبی جب کھڑے ہو کے اعلان کرے نا تو ہر بندہ اس کے کردار کی باقاعدہ گواہی دے رہا ہو. ٹھیک ہے، حضور نے یہی کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، خدا ایک ہے. تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، 40 سال تمہارے اندر گزارے، کوئی ایک داغ تو دکھاؤ جو میرے اوپر لگا ہو. ٹھیک ہے نا. تو نبی کا کردار ہوتا ہے جو 40 سال کے لیے رب اس کو تیار کرتا ہے، تاکہ جب نبی کا دیکھیں نا جی، یوسف علیہ السلام نے اعلان نبوت یہاں پہ کیا ہے جیل کے اندر، اعلان نبوت جیل کے اندر آپ نے کیا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے نبی کو تیار کیا گیا ہے. پورا مصر کے اندر ایسے نہیں انقلاب آ گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بچپن کو دیکھا ہے مصریوں نے، پھر یوسف علیہ السلام کی اتنی حسین جوانی کو دیکھا، پھر اتنا بڑا سانحہ انہوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد جناب جیل کے اندر جا کے یوسف علیہ السلام 9 سال تک جیل کے اندر رہے ہیں. جیل کے اندر ظاہر قیدیوں نے بھی آپ کے کردار کو دیکھا، پھر اس کے بعد جناب وہ پولیس والے جو تھے جیل کے اندر جو تھے انہوں نے بھی آپ کے کردار کو دیکھا ہے. جب ایسے کردار کا مالک کھڑا ہو کے اعلان کر دینا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تب جا کے پورا مصر کلمہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے نا اعلان نبوت سے پہلے نبی کو تیار کیا جاتا ہے، وہ اپنا کردار اتنا مضبوط بنا لیتا ہے 40 سال تک کہ جب اس کا کردار مضبوط بن جاتا ہے اور دشمن بھی اس کی گواہی دینے لگ جاتا ہے کہ یار اس سے بڑا نیک بندہ کوئی نہیں ہے. یہ آگے آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے بعد 2 بندوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا جناب پوری جیل کے اندر ہم نے آپ سے زیادہ نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی کا کردار ہوتا ہے. تو آج میں دیکھیں ہوا کیا، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نا وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ گیا. اس نے ایک مرتبہ کہا یوسف مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. تو آپ نے کہا یار میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیری محبت سے. کہا جی کیا ہو گیا؟ کہا یار میرے والد نے مجھ سے محبت کی، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیا. ٹھیک ہے، میری مالکہ نے مجھ سے محبت کی، میں اس کی محبت کی وجہ سے جیل کے اندر آ گیا. اب تو محبت کرنے لگ گیا تو اب کیا بنے گا؟ کہ میں صرف اور صرف اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سارا دن ساری راتیں وہاں پہ گزرنے لگی. تو ہوا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاص واقعہ جو جیل کے اندر پیش آیا اس کو قرآن پاک نے یہاں پہ بیان فرمایا. فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، فرمایا یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید ہو کے اس جیل کے اندر آئے. وہ کون تھے؟ ایک وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، بادشاہ کا خاص ساقی تھا وہ. ٹھیک ہے، دوسرا بندہ وہ تھا جو بادشاہ کے جو باورچی خانہ تھا نا اس کا انچارج تھا. ان دونوں پر الزام یہ لگا کہ انہوں نے بادشاہ کو جو ہے وہ ریان، اس کا نام تھا بادشاہ کا، ریان بن ولید. تو اس نے ان دونوں پر الزام یہ لگا کہ انہوں نے بادشاہ کو جو ہے وہ کیا کیا، زہر دینے کی کوشش کی ہے. یاد رکھیں جو یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر ہے، جس کو قرآن عزیز مصر کہتا ہے، یہ وزیر خزانہ ہے. بادشاہ اور تھا، اس کا نام ریان تھا. ٹھیک ہے، تو الزام ان دونوں پر یہ لگا کہ ان دونوں نے مل کے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اب جب یہ دونوں جیل کے اندر آئے نا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کردار کو دیکھا اور بڑے متاثر ہوئے. تو قال احداہما انی ارانی آصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا، جب دیکھا نا یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرنے لگ گئے، وہاں پہ ہر ایک مسئلے کا حل بھی بیان کرنے لگ گئے. تو ہوا کیا کہ یہ دونوں نے آپس میں صلاح کر کے آئے. انہوں نے کہا یار ہم اپنا خواب بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک نے خواب دیکھا تھا اور دوسرے نے خواب نہیں دیکھا تھا. یہ روایت ملتی ہے کہ ایک نے دیکھا تھا اور ایک نے نہیں دیکھا تھا. اب یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، قال احداہما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرا. اس نے کہا یوسف علیہ السلام آپ کیونکہ بڑے نیک بندے ہیں، کیونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو کہنے لگے جی آپ کیونکہ بڑے نیک انسان ہیں، نیک بندے ہیں، اور آپ کے ہم نے دن رات دیکھے ہیں. دن رات بھی کیسے دیکھے ہیں؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب رات کو روتے تو پورے در و دیوار آپ کے ساتھ مل کے رویا کرتی تھی. ٹھیک ہے، جب یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے تو پوری جیل کی دیواریں آپ کے ساتھ مل کے رویا کرتی تھیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہنے لگے جناب آپ بڑے نیک بندے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں بھی خواب کی تعبیر بتائیں. کیا دیکھا؟ ایک کہنے لگا انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی پھل نچوڑ رہا ہوں، اسے شراب بنا رہا ہوں، یعنی شراب کو نچوڑ رہا ہوں میں. تو میں نے یہ شراب کو خواب کے اندر نچوڑتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ وقال الاخر، اور دوسرا کہنے لگا جی میرا بھی خواب سن لے. فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا جی انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا پڑا ہوا ہے، تاکل الطیر منہ،
اور اس سے پرندے جو ہے وہ روٹیاں جو ہے وہ کھا رہے ہیں، جو ہے چونچ کے ساتھ نا وہ کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں بھی اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، یہ یار گواہی دے کے کہہ لیں جی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بڑے نیک بندے ہیں، ہم نے پوری جیل کے اندر آپ جیسا نیک نہیں دیکھا ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو نیک سمجھ کر اپنے خواب آپ کو بیان کیے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا تھا، دوسرے نے نہیں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ دونوں خواب لے کے آئے۔ اب ظاہر اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھے تھے، خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ اب جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر ویسے ہو کے رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک مرتبہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کر لیتے، ان کو تبلیغ فرمایا کرتے، بعد میں ان کے اندر نہ کوئی چیز بھی بانٹ دیا کرتے تھے، تو بچے بڑے شوق سے آیا کرتے تھے، ظاہر ہے چیز کے لالچ کے اندر بھی چلو بھی چیز بھی ملے گی، اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی فرما دیتے ان کو۔ تو کیا کرتے، دوسرے جو یہودی عورتیں تھیں نا، وہ اپنے بچوں کو نا عیسیٰ علیہ السلام سے چھپا کرنا وہ چھپا لیتی۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بچے کدھر ہیں بھائی؟ کہنے لگی وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ہوا کیا، یہودی عورتوں نے نا وہ سارے بچے ایک کمرے کے اندر بند کر دیے۔ آپ نے فرمایا اس کمرے کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگی سور ہے۔ فرمایا پھر سور ہی ہوں گے۔ کیا کہا؟ فرمایا پھر سور ہی ہوں گے۔ اتنی بات کر کے عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، جب دروازہ کھولا تو سارے سور ہی سور تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، نبی کے ساتھ بات کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے نا آپ شروع کے پڑھ کے دیکھیں نا، یہ حدیث، یہ قرآن کی یہ آیت موجود ہے، پھر اٹھا لی گئی، اس کو اٹھا لیا گیا تھا کہ آقا علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا خبردار میرے نبی سے کوئی بندہ ڈائریکٹ آ کے بات نہ کرے، پہلے صدقہ دے پھر بعد میں آ کے بات کرے، تاکہ ہر بندہ منہ اٹھا کے نہ آ جائے کہ نبی سے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس اب پیسے کہاں سے ہیں کہ ہم صدقہ کر کے پھر آپ سے بات کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب کرم فرما کے اپنے محبوب کی امت پر، میں اب ظاہر ہے امیر لوگ تو بات کر لیں گے، غریب کہاں سے بات کریں گے؟ واحد اس آیت پر بھی مولا علی نے عمل کیا تھا، کیونکہ قدرتی اس وقت آپ کے پاس پیسے موجود تھے، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے 1 روپیہ صدقہ کر کے آ کے ایک سوال پوچھا، پھر روپیہ صدقہ کیا، پھر سوال پوچھا، پھر روپیہ صدقہ کیا، پھر سوال پوچھا، کہتے 4 روپے میرے پاس تھے، 4 روپے صدقہ کر کے میں نے حضور سے 4 سوال پوچھ لیے تھے۔ بعد پھر یہ حکم اٹھا لیا گیا، کیونکہ غریب بندہ ظاہر ہے ہر بندہ تو پیسے صدقہ کر کے نہیں آ سکتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کے جو ہے وہ یہ حکم اٹھا لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی سے بات کرنے کے لیے زبان کو، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ذرا تھوڑا سا عقل، کیونکہ آج تو بدتمیزی کا ایک جہان اٹھا ہوا ہے نا، جناب ایک شور اٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھے وہ جناب بکواس کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا تو اس پر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عالم کے سامنے بیٹھ کر زبان کو سنبھال کے بندہ بیٹھے، اور اگر عالم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی ہو تو فرمایا ساتھ دل بھی سنبھال کے بیٹھے۔ امام شرانی فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جناب ہم نے آپ کو نیک بندہ دیکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو خواب بیان کیا ہے، تو آپ ذرا شفقت کریں، آپ ہمیں ذرا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کی خواب سنے نا، تو آپ فرمانے لگے قالا، آپ نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ، فرمایا جو کھانا تم رات کو کھاتے ہو نا، جو تمہارے پاس رات کو کھانا آتا ہے، الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، شام کو تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، کھانا نہیں آئے گا لیکن تعبیر پہلے بتا دوں گا۔ اب علماء نے یہاں پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اسی وقت تعبیر کیوں نہیں بتائی؟ تو فرماتے کہ اگر یوسف علیہ السلام اسی وقت بتا دیتے تو ہو سکتا ہے وہ مانتے یا نہ مانتے، ہو سکتا ہے وہ مانتے یا نہ مانتے۔ اب فرمایا کہ پہلے میں نے ذرا دلیل دے دوں کہ جو میری زبان سے جو بات نکلنی ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہونی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میاں خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے جو کھانا تمہارے پاس آنا ہے نا وہ ذرا بتا دوں کہ آج شام کو تمہارے پاس ان چیزوں کا کھانا آنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کھانا تمہارے پاس پک کے آنا ہے نا وہ یہ چیزیں ہوں گی۔ فرمایا کہ اگر تمہیں لگے کہ میں بھی تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہوں، اگر کھانے کی جو بات میں تمہیں تفصیل بتا دوں کہ یہ چیزیں کھانے کے اندر آئیں گی، اگر میری وہ بات سچی ہوگی تو پھر جو خواب کی جو تعبیر تمہیں بتاؤں گا پھر سمجھ لینا کہ وہ خوابی کی تعبیر بھی سچی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر ساتھ ہی فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا یہ جو میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا نا، یہ کسی جادوگر یا نجومی کے قصے کہانیاں نہیں ہوگی، فرمایا یہ میرا علم وہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں نے کوئی تکا مار کے تمہیں نہیں بتانا،
ٹھیک ہے جی، کوئی جادوگری نہیں ہوگی، کوئی کاہنوں کا کوئی سیکھا ہوا علم نہیں ہے. فرمایا جو خواب میں نے تمہیں بتانا ہے، خواب کی جو تعبیر میں نے تمہیں بتانی ہے، ذالکم مما علمنی ربی، فرمایا یہ وہ علم ہوگا جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یار تخت کی طرف راستہ کیسے سیدھا ہو رہا ہے. ان میں سے ایک بندے کا خواب دیکھنا اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر ملنا، پھر اس کے تعبیر کے بعد دوبارہ جا کے اس تخت شاہی پر اپنا دوبارہ اسی ڈیوٹی پر مسلط ہونا، اسی ڈیوٹی پر اپنا دوبارہ مقرر ہونا، پھر بادشاہ کا خواب دیکھنا، پھر اسی بندے کا آ کر یوسف علیہ السلام کو لے کے جانا. ٹھیک ہے، اب رب وہ راستہ سارا بنا رہا ہے، وہ سارا راستہ ہموار ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے تخت پر بٹھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام کہنے لگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، فرمایا کہ میں نے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میں نے ایسی قوم کی ملت کو ہی چھوڑ رکھا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یہ علم کسی اور سے لیا ہے. ہاں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق. ہاں، کیونکہ میں نے خواب جو تمہیں بتانا ہے، یہ خواب کی جو تعبیر بتانی ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے کسی نے سکھایا ہے. یہاں تو سارے کے سارے جو بت پرست ہے. ٹھیک ہے، ہاں میں تو ایسے لوگوں کو میرا تو ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ہم بالآخرت ہم کافرون، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو آخرت کے منکر ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فلہذا یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کسی ایسے بندے نے خواب کا علم سکھایا ہوا ہے اور میں نے اس کی تعبیر تمہیں بتانی ہے. فرمایا نہ، میں جو تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ علم وہ ہوگا جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا. اب خواب کی تعبیر آگے بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا تبلیغ کی. فرماتے پوچھا چلو یہ مجھے بتاؤ، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اب یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کروانے لگے. میں جانتے ہو میں کون ہوں، نہ بازار مصر کے اندر بتایا، نہ ان اپنا قافلے والوں کو بتایا، نہ جناب اعلیٰ زلیخا کے محل کے اندر بتایا، کسی کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. اب وہ وقت آیا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں، جو میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا، اسحاق علیہ السلام کا مذہب تھا، جو یعقوب علیہ السلام کا مذہب تھا. اب جیل کے اندر لوگوں کو جا کے پتا چلا کہ یہ جو شخصیت ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. بندہ بڑے پیر دا پتر ہوئے نا تو وہی مار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، کتنے بڑے دادے کا پوتا کھڑا ہے، کتنے بڑے پردادے کا یہ پوترا کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو میں میرا جو باپ دادا ہے وہ کون ہے؟ تو میں میرے باپ کا نام، میرے والد کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، میرے دادا کا نام اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. فرمایا یہ سارے کے سارے میرے باپ دادا ہیں. میں کسی اور عام بندہ ایرا ویرا کوئی نہیں، کوئی خاندان سے نہیں ہوں، بلکہ میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں. اور آگے کیا فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اتنا بڑا خاندان ہو اور کسی اور کے ساتھ شرک ٹھہرائے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، یہ اللہ کا فضل ہے. بندہ بڑے سارے پیر دے گھر پیدا ہو جائے تو وہ بڑا سارا فضل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جیڑا اتنے بڑے خاندان پیدا ہویا ہوئے. ٹھیک ہے جی، باپ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے. دادا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے. پردادا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے. چاچا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے، سارے کے سارے نبی ہی نبی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. وعلی الناس، ان لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. یعنی ہر اس بندے پر اللہ کا فضل ہے جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں پھر ان دونوں کو فرمانے لگے. فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. آپ کہنے لگے، فرمایا میرے جیل کے ساتھیو، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون، اور ڈھیر سارے رب زیادہ بہتر ہے، یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک غالب رب جو اللہ کی ذات ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تم مجھے بتاؤ بھی ایک بندے سے ایک خدا سے بارش مانگ رہے ہو، دوسرے سے دھوپ مانگ رہے ہو، تیسرے سے چھاؤں مانگ رہے ہو، اور یہ مختلف سے مانگنا زیادہ بہتر ہے یا ایک ہی سے مانگنا زیادہ بہتر ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے؟ اچھا، یہ تبلیغ کرنے کے بعد پھر آگے جا کے ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.